السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين جی تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج کی آیات بہت ہی اہم ہیں۔ اس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت یہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ انہوں نے فرمایا کہ خیر اور شر کی سب سے جامع آیت یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سورہ نحل کی آیت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے زیادہ فرحت بخش آیت سورہ زمر کی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ سپرد کر دینے والی کتاب اللہ کی یہ آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ جو بیان فرما رہے تھے تو مسروق اس بات کو سن رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ تو یہ چار آیات کا انہوں نے تذکرہ کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی میں سے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، پھر یہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کے بعد ہے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ دو ان آیات میں کوئی نیا خاص لفظ نہیں ہے جس کی طرف ہم کوئی غور کریں، ریپیٹ ہو رہے ہیں الفاظ۔ اوکے جی، آئیے بنت عبید اللہ، کیا بات ہے جی آج ہاتھ کیوں کم کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ جن کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ آئے نہیں۔ جی بنت عدنان تشریف لائیے۔ جی جی بنت انصار احمد۔ جی سر، جی تو بنت عدنان، قل کیا ہے، کون سا فعل ہے؟ جی فعل امر، انتا اس کا فاعل۔ ویری گڈ۔ مجھے یہ بتائیے عبادی الذین کیا ہے؟ یہ منادہ ہے۔ منادہ ہے؟ کیا ہے منادہ؟ تو ہے، وہ تو یا سے پتہ چل رہا ہے نا ہمیں، مزید ایکسپلین کریں نا، مزید کیا ہے؟ جی
جی جی عبادیہ یہ یا متکلم ہے لاسٹ میں، اور یہ مرکب اضافی ہو رہا ہے، اس لیے عباد میں جو با پہ نہیں، دال کے نیچے زیر یا متکلم کی وجہ سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور الذینہ یہ صفت ہے عباد کی، اس لیے یہ پورا منادہ بن رہا ہے. الذین صفت ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے الذین کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع، نصب یا جر؟ جی یہ منصوب ہے، کیونکہ مضاف منادہ کے بعد منصوب ہوتا ہے. ویری گڈ. قل یا عبادی الذین. اوکے جی. بنت انصار احمد، اسرفوا علی انفسہم، یہ کیا ہے جملے میں؟ سر یہ صلہ ہے الذین کا. اسرفوا کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ سر ماضی. ماضی ہے. باب کیا ہے؟ باب افعال سے. فاعل کیا ہے؟ فاعل ہم ہے. فاعل ہم ہے. گڈ. علی انفسہم کیا ہے جملے میں؟ سر متعلق کے فعل ہے. ویری گڈ. سو جی تو بنت عبید اللہ کیا ترجمہ ہوگا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اشرفو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زیادتی کرنا. ہاں جی چلیں، زیادتی کرنا ٹھیک ہے. آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر یا اپنی نفسوں پر زیادتی کی ہے. زیادتی کی ہے. اسراف کسے کہتے ہیں بنت عبید اللہ؟ ضرورت سے زیادہ کوئی بھی کام. ٹھیک ہے. ہم اصل میں سیدھی ساری بات مال پر فٹ کرتے ہیں. کسی بھی کام میں اسراف ہوتا ہے نا. جی بولنے میں بھی انسان اسراف کر جاتا ہے، وہ حد سے زیادہ ہی بول جاتا ہے. لوگ سوچنے میں بھی اسراف کر جاتے ہیں، اسی طرح لوگ عمل کرنے میں بھی اسراف کر جاتے ہیں. اسراف کا مطلب ہے ایک حد سے زیادہ بڑھ جانا، یعنی ایک ریکوائرڈ جائز لمٹ ہے اس سے اوپر نکل جانا. تو قل یا جی عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تسلی دی ہے، کو حوصلہ دیا ہے، پریشان نہیں ہو. قل آپ فرما دیجئے، بیان کر دیجئے میرے بندوں کے سامنے. کیا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. یہ نہیں وہ لوگ جو نمازی ہو، وہ لوگ جو تہجد گزار ہو، وہ لوگ جو بڑے قاری ہو، وہ لوگ جو بڑے استاد ہو، وہ لوگ جو بڑے مفسرین ہو. نہیں، اللہ نے دیکھیں اپنے گناہ گار بندوں کو اپنی طرف پکارا ہے، خاص کر اپنے گناہ گار بندوں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. آگے چلتے ہیں جی. مجھے بتائیے بنت عبید اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تقنطوا کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے. کون سا مضارع ہے؟ مضارع فعل مضارع انتم فاعل ہے. مجھے بتائیے فعل مضارع کون سا ہے؟ مجزوم. مجزوم ہے. تو یہ ڈیلے کیوں کیا آپ نے؟ او، لا کون سا ہے؟ لائے نہیں. لا نہیں. تو انتم اس کا فاعل ہے. من رحمت اللہ، رحمت اللہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. کیا ترجمہ ہوا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. ہاں جی، مت ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے نا امید. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا ہم جیسے گناہ گاروں کو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، کر بیٹھے ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ؟ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس سے گناہ کرواتا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے. اس میں انسانوں کا دو طرح کا رویہ ہوتا ہے. ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتے ہی اسے توبہ کا خیال آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے، وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اسے پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنا یہ کام جاری رکھتا ہے. ایک وقت آتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو جائے نا
تو شیطان ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرنے لگتا ہے. وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں تمہاری بخشش نہیں ہونی ہے. اچھا ویسے ایسے لوگ انسانوں میں بھی موجود ہوتے ہیں تو جو انسانوں کو ہی نا امید کرتے ہیں. تو شیطان کیا اسے یہ اس بات کے اوپر اصرار کرتا ہے کہ بس اب تم گناہوں میں لگے رہو, تمہاری بخشش نہیں ہونی, تم تو روز گناہ کرتے ہو, روز توبہ کر لیتے ہو, یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے. تو شیطان اس طرح سے آ کر بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. یعنی جو انسان بار بار توبہ کر رہا ہو اسے بھی آ کر کہتا ہے, ایک تو پہلے نہیں, اس کو پہلے پہ ہی جھٹکا دے دیتا ہے, دوسرے کو جو بار بار توبہ کر رہا ہے اسے بھی وہ کہتا ہے آ کر یہ کیا لگے ہوئے, روز تو تم گناہ کرتے ہو, صبح گناہ کرتے ہو, شام کو توبہ کرتے ہو, بڑے تم نے مذاق بنایا ہوا ہے, کوئی نہیں تمہاری بخشش. بس کیوں؟ شیطان انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت سے, اللہ کی مہربانی, اس کی کرم نوازی سے, اس کی رؤوفیت سے نا امید کرنا چاہتا ہے, اور نا امید کر کے وہ اسے مزید گناہوں میں دھکیلنا چاہتا ہے کہ انسان اپنے جس کام پہ یہ شروع ہوا ہے نہ صرف یہ اس پر لگے بلکہ اس میں بڑھ جائے. اچھا گناہ کروانے کے بعد اس کا جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے نا, یعنی ایک وہ انسان سے گناہ کرواتا ہے, فار ایگزامپل اس نے اس کو گناہ پر مجبور کیا. مجبور سے مراد یعنی شیطان نے کیا مجبور کیا, یعنی اس نے بیسیکلی ذہن پر قبضہ کیا اور اس کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا. اب گناہ کے بعد جو اس کا نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ توبہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ توبہ کرے, وہ اسے توبہ سے دور کرتا ہے, توبہ سے دور ہی اس کی کروائے گا, توبہ سے دور کرے گا, اس کو توبہ کا خیال نہ آنے دے گا. نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ وہ اس سے عبادت چھڑوائے گا, اسپیشلی عبادت میں سب سے پہلے وہ اس سے نماز میں کوتاہیاں کروائے گا, نماز چھڑوائے گا اس سے. یاد رہے یہ جو نماز ہے نا یہ ایک ایسا ہتھیار ہے ہمارا جو ہمیں غلطیوں پر ہمیں احساس دلاتا رہے گا. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ ہمیں نہیں ہوتا ہے, لیکن اصل میں ذرا تھوڑا حوصلہ رکھو نا, تو نمازوں کو وقت پہ ادا کرو, تسلی سے ادا کرو, مسجد جاؤ, تمہیں پتہ چلے گا. ابھی گھروں میں پڑھتے رہو گے اور ٹائم پہ نہیں پڑھو گے تو پھر یقینی بات ہے پھر وہ نماز کیسی نماز افیکٹ کرے گی. جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہماری نمازیں ہمیں وہ جھنجھوڑتی نہیں ہیں اس طرح سے, اس کی سب سے بڑی سبب یہ ہے کہ ہم ایک تو نمازوں کو اوقات پر نہیں ادا کرتے, اور پھر ہم اسپیشلی مرد حضرات وہ مسجد سے کوتاہی کرتے ہیں, تو اس صورت میں وہ نماز اپنے روحانی اثرات اس سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اس کے, تو پھر وہ انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ تو مجھے افیکٹ نہیں کر رہی ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے, گناہ کروائے گا, وہ توبہ سے دور رکھے گا کہ یہ انسان توبہ نہ کرے, پھر وہ نماز جو بندہ پڑھتا ہے نا اس نماز میں اس سے کوتاہیاں کروائے گا. یہ وہ سب سے بڑا اس کا کام ہے جو اس نے کروانا ہے, اس نے اور کچھ نہیں کروانا, اس نے سب سے بڑا کام نماز چھڑوانی ہے. یاد رہے شیطان کا امیڈیٹ جو سب سے بڑا ہتھیار ہے کسی بھی انسان پر امپیکٹ کرنے کا وہ نماز چھڑوانا ہے. جب تک انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کے اندر یہ توبہ کی جو ایک کرنٹ ہے یہ زندہ رہے گا, یہ خواہش توبہ کی طرف رجوع, توبہ کرنے کی طرف اس کے خیالات جمے رہیں گے. تو یاد رہے کبھی بھی نماز ڈیلے نہ کیجیے گا, ایک چیز. دوسری چیز, نماز کبھی ڈیلے ہو جائے, کبھی چھوٹ جائے تو اس کی فکر کرنی ہے, یعنی اس کو ایسے نہیں لینا بس ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دی. انسان ہے کبھی تھک بھی جاتا ہے, کبھی نیند غالب آ جاتی ہے, مثال کے طور پر آپ نے سارا دن کام کیا ہے یا آپ رات لیٹ سوئے ہیں کسی وجہ سے, اب یقین عام سی بات ہے کہ صبح مشکل ہوگی. صحابہ سے بھی ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ رات کو تھکے آتے تھے تو بعض کی صبح آنکھ نہیں کھلتی تھی, تو آپ نے وہ واقعہ پڑھا بھی ہوگا وہ جس میں روزے کا وقت گزر گیا تھا تو وہ سوئے رہ گئے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی نیند کا غلبہ آ گیا تھا کہ سورج طلوع ہو گیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیند کا غلبہ ایک آدھ بار آ گیا, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ گیا, تو یقینی بات ہم تو بڑے کمزور ہیں, وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ آنے کی بہت سی حکمتیں اور ہیں, تو بہرحال تو انسان پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے, نماز ڈیلے ہو جاتی ہے. لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے کہ جو ہی سورج کی کرنیں پڑیں تو کیا ہوا, سب سے پہلی فکر کس بات کی تھی؟ نماز نماز نماز, فکر, ایک ٹینشن تھی. تو وہ میسج ہمیں یہ ملا
کہ جب کبھی ایسا موقع آ جائے تو بھائی سب کام چھوڑ دو، تم کوئی اور بات کی فکر نہ کرو، فوراً نماز کی طرف لپکو. یعنی آپ کا اٹھتے ہی پہلا کام اب نماز ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اچھا اب لیٹ تو ہو ہی گئی ہے. شیطان کیا کرے گا، آئے گا یار رہ گئی ہے نا، چلو ظہر کے ساتھ پڑھ لینا، بس چھوٹ گئی ہے نا یار کل پڑھ لینا. یہ وہ اس کے تیر ہیں جو وہ ہم پر آزماتا ہے. تو کمزور جو تھوڑے سے ہوتے ہیں وہ اس تیر کے شکار ہو جاتے ہیں، جو ذرا تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں وہ اس تیر کا شکار نہیں ہوتے، کہتے تو چل اپنا کام کر، میں تو ہونے پڑھنی ہے. تو یاد رہے نماز میں کبھی بھی کوتاہی نہ کیجیے گا، کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی بھی گناہ ہو جائے، سب سے پہلے نماز کو کبھی ڈیلے نہ کیجیے گا، نماز کو مت چھوڑیے گا. یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ کی روح قبض ہونے والی تھی، آپ موت کی طرف بڑھ رہے تھے، آپ کے کیا الفاظ تھے، اپنی امت کو کیا پیغام دیا؟ نماز نماز نماز. اور سبحان اللہ، یا اللہ تو ہم پر رحم فرما. اس امت نے کیا کیا؟ اس امت نے جو سب سے بڑی چھری چلائی وہ نماز پر چلائی ہے. روزہ رکھنے والے رکھ لیتے ہیں رمضان میں آ کر، ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے نمازیوں سے، زکوٰۃ دینے والے بھی مل جاتے ہیں، سال حج کرنے والے بھی مل جاتے ہیں، لیکن جب بات نماز کی طرف آتی ہے نا تو پھر امت کا اس وقت حال بہت ہی برا ہے نماز کے معاملے. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کس بات پر کی تھی؟ نماز، میری امت نماز نہ چھوڑنا. اور دوسری بات کہ کسی پر ظلم نہ کرنا، خاص طور پہ عورتوں پر، غلاموں پر، ان نوکروں پر جو ملازمین ہیں. میں اجمالاً بات کر رہا ہوں. تو ادھر بھی یہی ہوا کہ انسان نے جن کے اختیارات میں عورتیں تھیں انہوں نے عورتوں پر ظلم شروع کر دیا، جن کے اختیارات میں ملازمین ہیں انہوں نے ملازمین پر ظلم شروع کر دیا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر اینڈ پہ فوکس کیا تھا امت نے انہی دو میں اپنا کام دکھا دیا. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو نمازیوں میں سے رکھے، اور ایسے نمازیوں میں سے رکھے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں. سو ہم کہاں سے چلے تھے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، میں اس لیے اس پر وقت لے گیا کہ شیطان نا امیدی دلائے گا، دلاتا ہے، اور نا امید نہیں ہونا. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. دیکھیں آگے اللہ نے کس طرح سے اس بات کے اعلانات کیے ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں ہم. آئیے ام عبد الواحد گڈ بنت عبید اللہ و بنت عدنان. جی ام یاسر آئیے. جی سر. جی ام شام تشریف لائیے. اوکے سو ام یاسر، ان اللہ جی یغفر الذنوب جمیعا. مجھے بتائیے ذنوبہ منصوب کیوں ہے؟ یغفر الذنوب، یہ مفعول ہے یغفر کا. مفعول ہے. گڈ. مجھے یہ بتائیے ام احتشام، یغفر الذنوب جمیعا، اس پورے جملے کا کیا مقام ہے؟ سر یہ خبر ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. اوکے جی، یہ پوری خبر و انہ ہے، ٹھیک ہے. جمیعا منصوب کیوں ہے؟ سر یہ حال بن رہا ہے. یہ حال بن رہا ہے. فوزیہ صدیقی، آپ کے اگر آپ کے کوئی بچے ہیں تو آپ ان کی کنیت لکھ لیجئے ام فلان. اگر آپ یعنی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنے والد کا نام ساتھ لکھیے جیسے باقی بچیوں نے لکھا ہے. یعنی آپ اپنے بریکٹ میں لکھ لیجئے جو آپ کی کنیت ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. آواز پتہ نہیں جا رہی ہے میری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. تو میں نے کیا یغفر، میسج دیا آپ کو مل گیا؟ آپ کی آواز بیچ میں ڈراپ ہو گئی تھی. میری طرف سے سب کلیئر ہے. ہاں میں نے نیٹ چینج کیا ہے. آپ کو کہا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ آپ اگر آپ کے جو بچے ہیں ان میں سے پہلے بچے کا نام لکھ لیجئے ام فلان، ٹھیک ہے، جی بریکٹ میں. اوکے جی. ٹھیک ہے. سر میں نے ابو کا نام لکھ دیا ہے، فوزی صدیق لکھا ہوا ہے آپ کے پاس. نہیں، آپ پھر بنت صدیق لکھیں نا. اچھا صحیح. اوکے جی. تو
ام یاسر ان جی اللہ یغفر الذنوب جمیعا کیا ترجمہ ہوا؟ بے شک اللہ بخشتا ہے سارے کے سارے گناہوں کو. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ اگر ان اللہ یغفر الذنوب اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے جمیعا سارے یعنی پریشان نہیں ہونا ہے. کیا خیال ہے مس ام احتشام جی پریشان سر ہونا ہے؟ بالکل نہیں سر کچھ بھی ہو امید جائے رکھنی ہے. جی بڑے سر سے بڑا قصور ہو جائے پریشان نہیں ہونا ہے. یہ بات تسلی رکھیں ہمارا رب بڑا رحیم وہ غفور ہے وہ رب ہے. انسانوں کا رویہ مختلف ہوتا ہے وہ رب ہے. انسان تو چھوٹی سی غلطی بھی معاف نہیں کرتے ہیں. آپ کہیں گے آپ بھی نہیں کرتے ہیں استاد ہو کے ایسے ہی نا نہیں سر نہیں میں نے تو تو نہیں. اللہ رب ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. شرک بھی معاف کر دیتا ہے. معاف کرتا ہے نا شرک جی سر لیکن معافی مانگنی پڑے گی. ایسے جی نہیں کہ خود بخود ہو جائے گا. توبہ کرنی پڑے گی کہ یا اللہ بس غلطی ہو گئی مجھ سے آئندہ نہیں کروں گا. یاد رکھیے گا ہمیشہ اس بات کو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اس کے بعد اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے دیکھتے ہیں. جی آئیے بنت اکرم عائشہ بنت عبدالاحد جی بنت اکرم انہو هو الغفور الرحیم مجھے بتائیے ہوا کیا ہے یہاں پر؟ سر یہ حسر کے لیے حسر کے لیے. اسے کیا کہتے ہیں؟ کون سی ضمیر؟ سر یہ ضمیر فصل. ضمیر فصل. جی سر معذرت. نو پرابلم. الغفور الرحیم یہ دونوں کیا ہیں جملے میں؟ سر یہ خبر بن رہے ہیں. کتنی ایک خبر ہے دونوں خبریں ہیں؟ سر یہ الگ الگ یعنی یہ دو خبریں ہیں. ٹھیک ہے کیا ترجمہ ہوا؟ انہو هو الغفور الرحیم. بے شک وہی بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے. نہایت رحم والا بہت بخشنے والا ہے بہت رحم والا ہے. اوکے جی آگے چلتے ہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اوکے مجھے یہ بتائیے بنت اکرم انیبو الی ربکم انیبو کون سا فعل ہے؟ سر یہ امر ہے. امر ہے. باب کیا ہے اس کا اور مادہ کیا ہے؟ یہ باب افعال سے ہے اور نون واو با اس کا مادہ ہے. اوکے گڈ. فائل کیا ہے اس کا؟ انتم فائل. انتم. ربکم کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. کیا ترجمہ ہوا؟ انیبو الی ربکم. اور اپنے رب کی طرف تم سب پلٹ آؤ. پلٹ آؤ. سو مجھے یہ بتائیے عائشہ بنت عبد الاول جی استاد جی. ورجعوا الی ربکم وانیبوا الی ربکم دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی اور تم لوگ آپ کا تو ویسے بھی سانس سوکھ جانا ہے تو کیا آپ سے پوچھے آدمی. بنت عدنان آپ بتائیے انیبو اور ورجعوا میں کیا فرق ہے؟ استاد یہ نہیں آ رہا مجھے. ہاں جی جی استاد یہ نہیں آ رہا مجھے. دیکھیں ارجعوا کا کیا جی مطلب ہوتا ہے؟ لوٹنا لوٹنا. انیبو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رجوع کرنا یا نائب بنانا مطلب کسی منیبن کو کون اپنا ہوتا ہے؟ منیبن منیب نائب بنانے والا یا جی بنت عبید اللہ رجوع کیا مطلب کرنے ہوتا والا. ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ منیبن کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنے والا. اور راجعون کا مطلب رجوع کرنے والا نہیں ہوتا؟ جی ام آفاق سر بار بار لوٹنے والا. بار بار لوٹنے والا. سمجھے نا یاد رکھا کرے انہو اوواہ منیب. جی استاد. منیب بار بار رجوع کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہمیں ایک کتنی بڑی ہم پر رحم. یہاں پہ ورجعوا نہیں لکھا کہ بس تم لوٹ آؤ. ہمیں فرمایا انیبوا الی ربکم یعنی جب بھی کبھی تم سے غلطی ہو واپس لوٹنا ہے اس پر کھڑے نہیں ہو جانا. انیبو
واپس لوٹو اور بار بار لوٹو. تسلی رکھو تم اللہ کو بار بار معاف کرنے والا پاؤ گے, بار بار مغفرت کرنے والا پاؤ گے, بار بار رحم کرنے والا پاؤ گے. ٹینشن نہیں لو, اسی لیے یہ آیت فرحت بخش ہے. اوکے گڈ. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. جی عائشہ بنت عبد الاول وَأَسْلِمُوا لَهُ, اس کے بارے میں بتائیے. واو حرف عطف، اسلمو فعل امر، انتم فاعل، سین لام میم مادہ باب افعال سے اسلمہ یسلمو، اور لہو متعلق فعل، اور تم اس کے فرما بردار ہو جاؤ. ہو جاؤ. عائشہ اپنی تھوڑی سی اس عادت کو ایڈجسٹ کریں, تھوڑا اپنا یہ خوف نکالیں. یہ خوف اب مجھے آپ سے سوال کرنے پر روک رہا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ آپ آئیں گی, ترجمہ سنا کے چلے جائیں گی, میرے پاس آپ کو سوال کرنے کا آپشن نہیں موجود. بتائیے استاد جی میں بہت کیا اسٹرانگ کروں؟ ہوں، میں سب سے بہت زور زور سے بات کرتی ہوں استاد جی، زور زور بہت سے بات اسٹرانگ. کرنے کی بات نہیں کر رہا. آپ سے سوال کروں تو آپ گھبرا جاتی ہیں. مجھے تو ڈر ہو جاتا ہے کہیں آپ کو ہارٹ اٹیک نہ آ جائے, اللہ نہ کرے. جو پچھلے دنوں ایک کنڈیشن آ بھی گئی تھی تو میں نے کہا میرے ذمہ نہ لگ جائیں یہ, اور اللہ تعالیٰ مجھے سوال کر روزے کہ ہم تمہیں پڑھانے بھیجا تھا کہ بندے مارنے بھیجا تھا. ٹھیک ہے, خیال کیا کریں اپنا, اس عادت کے اوپر اوور کم کریں. استاد سوال کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں, آئے گا تو کوئی بات نہیں ہے. آپ ایسے گھبرا جاتی ہیں, مجھے بھی گھبراہٹ کا شکار کر دیتی ہیں کہ اب آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں گھبراتا ہوں کہ میں ان سے سوال کروں کہ نہیں کروں. تو یہ آپ کے اس طرح رکاوٹ رہے گی ایک, نہ میں پوچھ سکوں گا, نہ آپ بتائیں گی, نہ آپ اپنے دماغ کو کھول پائیں گی. ٹھیک ہے. استاد جی میں استاد جیسے بہت زور زور سے باتیں کرتی ہوں، اور پھر سب ان کے کلاس میں بھی زور 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 سے زور بولتی سے ہوں. نہیں بولنا. آپ کو کس نے کہا ہے؟ میں آپ سے زور زور سے بولنے کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ گھبراہٹ, یہ جو آپ کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو نہیں آنے دینا قریب. ٹھیک ہے. جی اوکے آگے بڑھتے ہیں جی. جی آئیے ام عبداللہ. جی سر. ماریہ بنت شفقت آئیے. جی جی سر. تو ام عبداللہ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ, یہ جملے میں ذرا اس کو گرامر ایکسپلین کر دیں. جی سر. وَأَسْلَمُوا جو یہ باب فعال سے سین لام میم مادہ ہے، امر ہے، انتم فاعل ہے، لہو متعلق ہو جائے گا اس کے. من قبلی ان یاتیکم العذاب، یہ پورا متعلق بنایا ہے میں نے انیبو کے. کیا 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 انیبو جو فرسٹ فیل ہے نا، اس کے متعلق بنایا میں نے اسے، اس پورے کو. من قبلی ان یاتیکم العذاب یہاں تک، جس میں من جار ہے، قبلی ظرف ہے، ان مستریہ ہو کے یہ اس کے لیے آگے پورا جملہ مضاف الیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے سر. یاتیہ منصوب کیوں ہے؟ ان مستریہ کی وجہ سے سر جی، جس میں کن عذاب مفعول مرفوع ہے، کیوں ہے؟ یہ فائل ہے یہ فائل ہے. یاتیہ کے لیے. ان سے لے کر جی العذاب تک کا ترجمہ اپنا جملے میں کیا مقام ہے؟ یہ سارا مضاف الیہ بن جائے گا سر قبل کے لیے. کیا ترجمہ کریں گی العذاب تک کا؟ جی اور اسلموں کو سر جی فرما برداری کرو میں لیں گے. جی جی صحیح کہا آپ نے, فرما برداری کی. ٹھیک ہے. اور فرما برداری کرو اس کے لیے اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب، تم سب کے پاس عذاب. انیبو سے کریں نا شروع سے. اچھا اوکے. اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور فرما برداری کرو اس کی، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب. ٹھیک ہے. سو یہ فرما برداری سے کیا مطلب ہے؟ یہاں پر کیا مقصد لیا گیا فرما برداری اختیار کرو؟ اسلام لانا سر جی. ہاں جی, اسلام لے کر آنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا، گواہی دینا. یعنی اس کا مطلب یہ آیت کافروں کے لیے ہے؟
یا پھر اسلام کے احکامات کو ماننا فرما بداری اس سینس دیکھیں میں ہو جائے گی قرآن اگر مجید مسلمانوں میں کے میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا کہ موسٹلی جہاں یا عبادی آیا ہے وہ خطاب وہ دونوں مومنوں سے ہے. اچھا صحیح ٹھیک ہے قرآن مجید میں جہاں ٹھیک بھی آپ کھول لیں یا عبادی ہے میرے بندو تو خطاب کس سے ہے؟ مومنوں سے مومنوں سے ہے، ٹھیک ہے وہ فرسٹ ہے. اس لیے یہاں ہم اگر تو یہ کفار سے ہوتا تو آمنو بات ہوتی نا، ہم اور بات صحیح ہے شروع ہی آپ کہیں نہ کہیں بات کی ابتدا ایمان لانے سے ہوتی. جی یہ آیت یہ بتا رہی ہے ایمان ہے، اسلام ہاں نہیں جی ہے. صحیح آپ کو اس دن آپ کی تو آپ آواز بہت کم آ رہی ہے. ایمان اور اب اسلام آ کا رہی ہے فرق اس دن آپ کو بتلایا تھا نا، جی سر جی ایمان اور اسلام کا فرق بتایا تھا. یہ وہی فرق ہے. اسلمو صحیح یعنی اعمال کی طرف بڑھ جاؤ، وہ بڑھ جاؤ اسلمو بالکل لہو کہ اللہ نے جو ہم احکامات دیے ہیں ان کے سامنے سرنڈر کرو. نمازیں بالکل چھوٹ رہی صحیح ہیں نہ چھوٹنے دو، روزے چھوٹ رہے ہیں نہیں چھوٹنے دو، اور دیگر جو ہم اللہ تعالیٰ نے چیزیں منع کی ہیں اس سے منع رہو، جس کا کرنے کا حکم دیا اس کو کرو. صحیح ہے. صحیح جی بالکل صحیح ہے رجوع کون کرے گا؟ جو ایمان لایا ہے نا، ایمان لایا بالکل بالکل اسی ایسے کہا جائے گا اسلمو، یعنی حقیقتاً سرنڈر کرو نا. ایمان تو لے آئے ہو لیکن کہیں ہم رکاوٹ ہے، تم ابھی کہیں پھنسے ہوئے ہو، سرنڈر کرو. ہم اسلموا لہو من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. ہم تو یہ اسلمو، اس لیے آپ دیکھ رہی ہیں پوری کہیں بھی آیت میں آمنو کا تذکرہ ہی نہیں ہے، نہیں ہے بالکل جی سر اسلمو کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے سب سے پہلے آمنو، پہلی بات تو ایمان لانا ہے نا. ایمان ہے بالکل اوکے، صحیح تو اسی لیے منافقین کیا کرتے تھے؟ منافق اسلام تو لے آتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے. ایمان نہیں لاتے تھے بالکل کیا ایمان نہیں اسلام لے آتے تھے؟ ہم کیوں اسلام کیسے لے آئے تھے بتائیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا زبان منافقین اسلام لے آئے تھے؟ سر جی وہ اسلام لے آئے تھے، وہ تو ظاہری عمل ہے نا، عبادتوں سے ہاں، شو ہو جائے گا نمازیں کہ جی پڑھتے تھے ساتھ، نمازیں پڑھتے تھے، جہاد پر ایمان تو بھی دل چلے کی جاتے کیفیت تھے، ہے بالکل روزہ بھی رکھ لیتے تھے، لیکن کیا جی تھا فرق؟ ایمان نہیں تھا ان کے پاس. ایمان نہیں تھا بالکل صحیح ایک آیت قرآن مجید میں ہے بھی جہاں ان سے کہا گیا ہے کہ تم ابھی اسلام لائے ہو، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. جی بالکل جو ہے آیت قالت بول رہی الاعراب اس طرح سے کچھ ہے قالت الاعراب نہیں یاد نہ ہو تو پھر ٹرائی نہیں کریں. جی جی ہاں جی نہیں مجھے قرآن کمپلیٹلی مجید کی یاد نہیں ہے آیات میں اس طرح سے ہے نا وہ جی اندازہ نہیں لگانا. جی ٹھیک ہے، بالکل درست فرمایا آپ نے اوکے. آگے ایک تو فہیمہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، آپ پتہ نہیں کیا کر دیا آپ نے اپنے مائک کے ساتھ. سر میں واٹس ایپ سے جوائن کی، میں اب دوسری ڈیوائس سے کنیکٹ کرتی ماریہ ہوں بنت شفقت آئیے. ثم لا جی تنصرون کیا مطلب ہے؟ ثم سر حرف عطف ہے، لا نفی، تنصرون مضارع مجہول کا صیغہ، انتم اس کا نائب الفاعل ہو جائے گا، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. ثم لا تنصرون. اب دیکھیں یہاں ثم آیا ہے، تراخی ہے نا، وقت ہے. جی اب جب روز قیامت آ جائے گی اور معاملہ فائنل ہو جائے گا تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. یعنی اگر تم دنیا میں ہو تو پھر تمہاری مدد کی جائے گی اگر تم توبہ کرنا چاہو گے، رجوع کرنا چاہو گے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ ثم پھر لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی اور یقیناً نہیں کی جائے گی. اوکے گڈ، ماشاء اللہ. جی بنت صدیق آئیے اگر آپ آ سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ بنت صدیق آپ کی نیو کلاس فیلو ہیں اور ان کا تعلق کراچی سے ہے. انہوں نے یوٹیوب سے رابطہ کیا تھا کہ جی آپ کی کلاس میں داخل ہونا ہے، اور آپ ہمارے جو یہ تمام گروپ ممبرز ہیں یہ تمام میرے اسٹوڈنٹس ہیں. شروع سے انہوں نے میرے پاس بیسک گرامر سے لے کر آگے پڑھا ہے. تو عمومی طور پہ ہم ایسا میں کرتا نہیں تھا، لیکن آپ نے اصرار کیا. اس سے پہلے بھی ایک آئی تھیں انہوں نے بھی اصرار کیا، لیکن انہوں نے کچھ میرے پاس پڑھا ہے. یہاں پہ ہیں حمیرہ صاحبہ، لیکن انہوں نے ایک کچھ پورشن ہماری گرامر میں آ کر پڑھا، لیکن پھر انہوں نے اسنادیہ سے رابطہ کیا کہ میں اعراب میں آنا چاہتی ہوں، میں نے کیا ہوا ہے. تو اس کا پروسیس ہم نے یہ رکھا ہوا ہے اس صورت میں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے اعراب کی کلاس جوائن کرنا چاہتی ہیں تو انہیں پھر ٹیسٹ دینا ہوتا ہے.
وہ پھر ہماری کسی ٹیچر کو، میں کوئی ٹیچر ان کو دیتا ہوں کہ ان کا ٹیسٹ لیں، عتیقہ بھی ہو سکتی ہیں، زویا بھی ہو سکتی ہیں، مس عظمیٰ بھی پاسبل ہو سکتا ہے، تو وہ ٹیسٹ دیں گی اور پھر وہ ٹیچر کی فیڈ بیک ہوتی ہے کہ سر آپ اس کا کیا کرنا ہے۔ ٹیچر کیا کرتے ہیں، وہ ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ تو میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ اگر کوئی اور بھی آنا چاہے گا تو اس طرح کا آپشن ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ٹیچر آبزرو کرے گی کہ یہ اعراب القرآن میں آ سکتی ہیں یا نہیں، تو وہ پھر مجھے بتائیں گی۔ دوسرا آپشن وہ پھر یہ دیکھتی ہیں کہ کیا ابھی ان کی کچھ پالشنگ کی ضرورت ہے، تو ان کے پاس قصص النبیین کا آپشن ہوتا ہے، پھر اس میں ہم ان کو ایڈمیشن ریکمینڈ کریں گی وہ کہ نہیں ابھی ان کو قصص النبیین میں جانا ہے، یا پھر وہ ٹیچر ریکمینڈ کریں گی کہ ابھی آن گوئنگ جو گرامر کورس ہے اس میں یہ کہیں جیسے آج کل بیچ 8 ہے وہ جملہ فعلیہ میں چل رہا ہے، تو پھر ہم اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ فی الحال بیچ 8 جوائن کر لیں تاکہ آپ اس سے گزر کر، اور پھر کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ان کو کہ وہ پورا کورس کریں اور پورا ٹائم وہاں لگائیں، لیکن ٹیچر کی اسیسمنٹ ہے کہ ٹیچر اسیس کرتی ہیں کہ نہیں ابھی یہ امیڈیٹلی اعراب القرآن، جیسے ابھی ایک اسٹوڈنٹ آئی تھی ان کو ہم نے بیچ 8 میں ایڈمیشن دیا کہ آپ بیچ 8 میں مکمل کریں، اس کے بعد قصص ہے، ایک 6-8 مہینے کی بات ہے، اس کے بعد اب ہمارے ساتھ اعراب القرآن میں آ رہا ہے۔ اور بنت صدیق جو ہیں یہ میرے استاد عامر سہیل صاحب کو پڑھتی تھیں، وہاں سے آئی ہیں، تو صاحب ذرا کہ مجھے اب ان سے یہ بھی ڈر ہے کہ وہ تو بڑے استاد ہیں، میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، تو نہ میری ایکسپلینیشن ان کے اس لیول کی ہے اور نہ ہی میرے پڑھانے کا انداز ان کے اس مقام کے، اب پتہ نہیں ہے یہاں کیسے ایڈجسٹ ہوں گی، اللہ عالم بالصواب۔ جی بنت صدیق۔ سر میں آپ کی جو فمن ازلم کا پارہ آپ نے شروع کیا ہے، یہ میں روز رات کو بیٹھتی تھی اور پھر اس کا ورڈ ٹو ورڈ آپ کی اسٹوڈینٹس جو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے تھے سب میں لکھتی تھی، اور مجھے اتنا جنون کی حد تک نا مطلب ایک شوق چڑھ گیا تھا، کیونکہ آپ جو سمجھاتے ہیں نا اس کا ترجمہ اور یہ سب اٹھانا سکھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ ابھی تک نہیں سیکھا ہے میں نے، چلیں الحمدللہ حالانکہ میں نے آپ کو عربک لینگویج بھی سیکھ لی ہے، اسپیکنگ پاور آپ سب ہے، کو لیکن یہ چیز مجھے کرنی ہے آپ کے آپ ساتھ۔ کو ویلکم، جی اللہ تعالیٰ آپ کی راہیں آسان کرے، لیکن اگر میری بات سخت ہو تو اس پر صبر کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جی میری سر۔ بات سخت ہوگی بھی تو وہ وقتی ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ دائمی نہیں ہوتی ہے کہ تاکہ استاد آمد کو تو حق ہوتا ہے نا سر، ہاں جی، استاد کو تو حق ہوتا ہے نا، وہ لیکن میرے سے کر کبھی کبھی اس حق میں زیادتی بھی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے پھر یہ ہے کہ یہیں دنیا میں چھوڑ چھاڑ کے جائیے گا۔ اوکے، آپ بتائیے سر میں نے نا وَاتَّبِعُوا کون یہ سا بھی فعل ہے؟ وَاتَّبِعُوا جو ہے یہ باب افتعال سے ہے، ٹھیک ہے، اتبعوا فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل جو ہے وہ واو ضمیر جو مرفوع نہیں متصل نہیں، اس کے وہ ساتھ وہ اسی لیے مجھے لگتا ہے آپ کو میں بھیجوں قصص نہیں، النبیین میں، میرا انتم خیال ہے۔ دیکھیں نا، میں جی نے آپ سے یہی چیزیں کہی تھی کہ میرا ڈیفرنٹ ہے۔ انتم فاعل ہے اس کے اندر۔ ہاں جی ٹھیک ہے، میں اس جی طرف نہیں جاتا، صحیح ہے نا؟ ہم ایزی جی پورشن میں چلتے ہیں جو ہر اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ انتم جائے، کے اندر ہے۔ صحیح ہے؟ جی 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 سر۔ انتم فاعل ہے، تو وَاتَّبِعُوا کیا ترجمہ ہوا وَاتَّبِعُوا؟ اور آپ سب پیروی کرو، پیروی کریں، اتباع کرو۔ ٹھیک ہے۔ احسن ما یہ کیا ہے؟ احسن ما یہ یعنی افعال التبدیل کا صیغہ ہے نا سر۔ مجھے یہ بتائیے احسن پہلے تو منصوب کیوں ہے؟ احسن یہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے واتبعوا کے لیے۔ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیے ماں کے اعرابی حالت کیا ہے یہاں پر؟ سر یہ مجرور ہوگی، کیوں مجرور ہوگی؟ اس لیے کہ یہ جو افعال التبدیل کے جو ہوتے ہیں یہ مرکب اضافی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جی ماں تو اس دیکھیں جواب کو انتہائی سمپل رکھنا ہے، جی کام نہیں کر رہے، بس اسٹریٹ فارورڈ بتانا ہے یہ مضاف الیہ ہے، ادھر یہ مضاف الیہ ہے، کام کر رہے ہوتے ہیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ باتیں میں نے نہیں اسے کرنی آج ہے۔ آپ کو بلا لیا ہے کہ تاکہ آپ سے 2 سوال ہو جائیں۔ دیکھیں ایک کریکشن آپ کی یہ ہوگی کہ آپ اب یہ دیکھیے کہ اسٹوڈنٹ یہاں فائل کیا بتا رہے ہیں، صحیح ہے؟ جی سر۔ انشاءاللہ آپ کچھ دنوں میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے، صحیح ہے؟ ماشاءاللہ، جی گڈ، سر پریکٹس کروں گی نا میں کر لوں گی نو انشاءاللہ، مجھے پرابلم، نو پرابلم، یو آر ویلکم، انشاءاللہ یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا، جیسے جیسے آپ سنیں گی نا کہ اسٹوڈنٹ کیسے جواب، بس لیکن آپ یہ فوکس رکھیے کہ
مجھے پتہ ہے آپ کو آتی ہیں چیزیں ساری کلیئر ہیں، لیکن آپ کو بالکل اوریجنلی آتی ہے، لیکن میں نے بالکل ایزی فارمیٹ رکھا ہوا ہے، تو اس ایزی فارمیٹ کے ساتھ چلنا ہے آپ نے، کیونکہ جی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ باہر سے آتے ہیں، آپ لوگ ڈفرنٹ ٹرمنالوجیز، ڈفرنٹ انداز لاتے ہیں، اس سے میرے دماغ میں اسٹوڈنٹ بیٹھی کنفیوز ہوتے ہیں، جو میں نہیں چاہوں گا، جی کیونکہ میرے لیے جو میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ فرسٹ پرائرٹی ہیں، ان کو میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہوں گا کہ وہ ڈسٹرب ہوں، تو جو نیا آ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایڈجسٹ کرے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جی سر نیا آنے والا ایڈجسٹ کرتا ہے، پرانے تو کہتے ہیں بھائی ہم پہلے سے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، ویلکم، بہرحال آپ کو خوش آمدید، اللہ برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اوکے جی، آگے چلتے ہیں، آئیے ام آفاق۔ جی سر، جی سر، ام ادیبہ آپ بھی آ جائیے جی جی۔ ام آفاق، انزل جی الیکم من ربکم، اس کو ایکسپلین کریں ذرا۔ ضلع فعل مجہول ہے، ہوا اس کا نائب الفاعل ہے، الیکم متعلق فعل ہے، اور من ربکم یہ مرکب اضافی ہو کر یہ بھی متعلق ٹو بن جائے گا۔ انزل کا نائب الفاعل کیا ہے؟ ہوا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، قرآن عذاب کی طرف، اوہو، تو غلطی کر دی نا آپ نے، وَاتَّبِعُوا جو أَحْسَنَ نازل کی مَا گئی تمہاری أُنزِلَ طرف۔ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم۔ ام ادیبہ کہاں جا رہا ہے ہوا؟ جی سر، یہ کتاب کی طرف جا رہا ہے۔ کتاب کدھر رکھی ہوئی ہے؟ سر وہ سمجھ تو نہیں آ رہا، کیوں مگر نہیں آ رہا؟ سر احسانہ کی طرف، سر نہیں، ماں نہیں، کی طرف جائے بھائی گا، ماں ماں کی طرف موصولہ سر، کی طرف ہی تو ماں کچھ کی طرف، بھیجنا ہے نا جی آپ جی نے۔ ماں کی سر، طرف جا رہا ہے، ماں کی طرف، سوری سر۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم۔ جی اوکے سر، ماں کی طرف۔ جی، ام ادیبہ ذرا ترجمہ کریں اس بات کا، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم۔ جو نازل کیا گیا تمہاری طرف سے اپنے رب کے پاس سے، اس کی بہترین اتباع کرو، تم اس کی بہترین اتباع کرو۔ اس کی بہترین اتباع نہیں کرو، اس کی بہترین کی اتباع کرو۔ جی سر، اس کے بہترین یہ کی میں نے اتباع آپ کو کرو، ایکسپلین کیا تھا مضاف کہ الیہ کا۔ احسن ما قرآن میں کیا ہے۔ قرآن میں تو سامری کا بھی تذکرہ ہے، فرعون کا بھی تذکرہ ہے، قوم میں لوط کا بھی تذکرہ ہے، ان کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ جی، ان کے بہترین کی۔ قرآن مجید میں جو بہتر جو چیزیں پیروی کے قابل ہیں ان کی پیروی کرنی ہے، کچھ چیزیں جن کی پیروی نہیں کرنی، وہ ہمیں صرف بتایا گیا ہے، پتہ چلے انسان قوم لوط کی بھی پیروی کر رہا ہو اور قوم شعیب، ویسے ہو تو رہی ہے، اللہ معاف کرے، پوری یہ آج کل امت جو ہے وہ جو پچھلی قوموں کے جو کارنامے تھے نا، شرک سے لے کر آخر تک سارے ہی فالو ہو رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ اس آیت کا غلط مطلب لے لیا کسی نے۔ تو وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، قرآن مجید میں جو یعنی ما انزلہ، جو کچھ تم سب کی طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس کے بہتر کی پیروی کرو، اس میں جو بہتر ہے، بہتر سے مراد یہ نہیں کہ کچھ نہ بہتر ہے اس میں، مطلب یہ ہے کہ اس میں جو باتیں پیروی کرنے کی ہیں ان کی پیروی کرنی ہے، کچھ ہیں جن کی پیروی نہیں کرنی ہے، وہ چونکہ ہمیں معلومات دی گئی ہیں۔ اوکے جی حمیرہ اپنا بنت منیر آئیے، جی جی ام سدرہ آئیے جی۔ بنت منیر، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس کو جملے کو ایکسپلین کریں۔ من حرف جر ہے، قبلی ظرف ہے، ان یأتیکم العذاب جو ہے مصدر کی تعبیر میں ہو کے اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا، اور عذابو کے لیے بغتتاً جو ہے وہ حال بنا دیں گے اس کو، ٹھیک ہے، اور یہ جار مجرور ہو کر یہ انزلہ کے لیے ہو جائیں گے، متعلق ہو جائیں کیا گے۔ ترجمہ ہوا؟ یہیں سے صرف کروں نا، جی من جی قبل، اس سے جی، پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، ایک اچانک عذاب، اس سے پہلے کہ اچانک، تم پر ٹھیک اچانک ہے۔ عذاب آ یہ جائے۔ بغتتاً کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
यानी कि अचानक ही होता है इसका नहीं, मतलब यहाँ। अचानक किस तरह का अचानक? अचानक के लफ्ज यानी कि मुफाजिल तुम इसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, जैसे तुम देर करता है ना इंसान के, मैं तौबा कर लूंगा और वो करता नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो अचानक इंतजार बगततन का करता मतलब रहता ये है। होता है, तो आप प्रिपेयर्ड ही सुनिए, ना हो और आप तौबा सुन लें, अब आप करो ही मेरी भी नहीं और आ सुन लें, जाए। मिस बिनते जी मुनीर मेरी भी सुन लिया कीजिए। जी जी बिल्कुल, आप पता नहीं बोलिए। आपके पास आवाज डिले जाती है, ये क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं जर्मनी पहुंचते सॉरी, पहुंचते आवाजें बीच में कहीं फ्रांस और नहीं स्पेन ऐसी और बात नहीं है, वो पुर्तगाल मैंने चली जाती मेरी हैं, इसलिए गलती है, फिर मैंने नहीं जनरली, सुना। या हाँ आपके रास्ते में हमारे बादल आ नहीं जाते नहीं हैं जो कहते हैं नहीं जरा डिले नहीं, करो। सॉरी सर, मैंने शायद नहीं सुना, मैंने नहीं आप सुना। रुक जाया करें, हाँ जब मैं कहूँ हसबुक तो रुक जाया करें। जी ओके, बिल्कुल। बगततन का मतलब होता है ऐसा अचानक जिसके असरात नमूदार ना हो, चाहिए, जी जी बिल्कुल। यानी जिसकी अच्छा, उम्मीद ना हो, ना ही आसार आए। एक है ना कि उससे भाई पहले कोई। तूफान हाँ आने से पहले हवाएं जी। चलें, हम्म कुछ बादल आए, हम्म कुछ माहौल बने, हम्म तो ये वो वाला है हम्म, कि पता भी ना, एकदम आसार भी ना आए, तैयारी इसे ना हो कहते हैं बिल्कुल भी। बगततन, किसी चीज का ऐसा हम्म अचानक होना कि जिसके असरात भी नमूदार ना हो। हम्म, व अंतुम ला तशऊरून, जी उम्मे अदीबा, व अंतुम ला तशऊरून एक्सप्लेन करें। जी सर, वाव हालिया है, अंतुम मुब्तदा है, और ला तशऊरूना लाए नफी के साथ ये फेले मुजारे है, शीन आइन रा मादा, और वावी नून से है सर, अंतुम इसका फाइल है, क्या तर्जुमा हुआ? और तुम शऊर नहीं रखते। व अंतुम ला तशऊरून, और तुम शऊर नहीं रखते या रखोगे? जी सर, नहीं रखोगे। यानी तुम्हें जब अचानक आएगा तुम्हारा हाल क्या होगा? वह अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा, तुम शऊर भी नहीं रखोगे, जी तुम्हें पता भी नहीं जी। चलेगा, इसीलिए मैंने बगततन को एक्सप्लेन किया। आइए जोया, जोया रिक्वेस्ट भेजिए आपको। ओके, जी उस्ताद। तो फिर आपको जोया जब भी अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी जाए तो ये क्या मोदी से परमिशन लेनी होती है? क्यों डिले होती है आपकी ये अनम्यूट की रिक्वेस्ट? सॉरी पढ़े, सर। अन तकूला से शुरू करें साखिरीन तक। जी। अन हुरूफ नास्बा में से तक़ूला फ़िल मुज़ारे मंसूब, तक़ूला इसका फ़ाइल है नफ्सुन, और या हसरत अला मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाहि व इन कुन्तु लमिन साखिरीन, ये पूरा मक़ूला है। या निदा है, हसरत मुनादा, और अला मा फ़र्रतु। उस्ताद ये जी बोलें। अ, अला हर्फ जर मौसूला इसम मजरूर है, फ़र्रता युफ़र्रितु बाब तफ़ईल से, अना इसका फ़ाइल, और फ़ी जंबिल्लाहि ये मुतअल्लिक़ है फ़ेल, वाव अतफ़ है। आगे इन कुन्तु लमिन साखिरीन में इन ताकीद का है, इन मुख़फ़फ़ा, और कुन्तु फ़ेल नाक़िस है, इसका इस्म है अना, लाम मुफ़ारक़ा है, मिन साखिरीना ये ख़बर कुन्तु है। ठीक है, ये लाम मुज़ाह लगा है। ओके, आपको कैसे पता चला कि ये इन्ना से इन मुखफ़फ़ा है? क्योंकि उस्ताद काना की खबर पे फिर लाम मौजूद है जो फ़र्क कर रहा है। ठीक है, तो क्या तर्जुमा हुआ? अन तक़ूल नफ्सुन या हसरत अला मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाहि व इन कुन्तु लमिन साखिरीन। उस्ताद फ़र्रतु के मानी कोताही करना। कोताही करना, किसी मामले में को इग्नोर कर देना, या ज्यादती कर जाना, जिसे कहते हैं ना अफरात व तफरीत। जी। अ, अ, अन तक़ूल नफ्सुन, और नफ्स का कहना कि हाय अफ़सोस मैंने किसी नफ्स कोताही का कहना, करी। नफ्सुन नकीरा आ रहा है ना, यानी जी कोई ये ना उस्ताद। कहे, और किसी नफ्स का कहना। जी जी, किसी नफ्स का कहना कि हाय अफ़सोस मैंने उस पर जो मैंने कोताही करी अल्लाह की जानिब, अल्लाह की तरफ से, और बेशक मैं हँसता हँसने वालों में से था। अल्लाह की जानिब, फी जंबिल्लाहि मतलब अल्लाह के हक में, अल्लाह के मामलात में। जी। कंटिन्यू।
हाँ वह इन और बेशक मैं हंसने वालों में से था। इन कुन्तु लमिन अस्साखिरीन, मजाक उड़ाने वालों में, हंसने वालों में नहीं। जी उस्ताद। क्या बात है, आज आपने याद ठीक नहीं की है। हाँ सॉरी सर। ओके, अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता, कि कोई जान ये कहे या हसरता, हाय अफसोस, हसरती था ये बेसिकली अलामत है अफसोस की, या हसरता हाय जिस तरह एक होता है, एक मैंने पहले भी आपको बताया था कि अलिफ की सूरत में आ जाता है, या हसरता किस बात पर, अलामा फर्रतु फी जंबिल्लाही, कि अल्लाह के मामले में, अल्लाह के हक में जो मुझसे कोताही हुई। कि कोई ये ना कहे ये क्यों सब आपको बताया जा रहा है ये पीछे, वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून, कि ऐसा ना हो कि फिर रोज़े क़यामत ये मामला पेश आए कि कोई जान ये कहे कि ए हसरत, यानी मेरी हसरत कि मैंने अल्लाह के मामलात में ज़्यादती ना की होती और मैं मजाक उड़ाने वालों में शामिल ना होता, तो उस दिन कोई ऐसा ना कहे। ये बेसिकली क्या है, इसे हजर है, हजर बताया जा रहा है कि इससे पहले कि कोई ये कह दे उसको अपना ख्याल कर लेना चाहिए। आगे है औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तकीन। जी राफिया मारूफ, उम्मे अबीरा जी सर। एक्सप्लेन करें मिनल मुत्तकीन तक। जी सर। औ अतः तक़ूला फ़ेल मुज़ारे मंसूब है, यहाँ पे पीछे अन मस्दरिया का इफेक्ट जहाँ पर भी आ रहा है। लौ शर्तिया है, अन्ना हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल है, लफ्ज़ु जुलाला इसका इसम है। हदानी फ़ेल माजी है, हा दाल या रूट लेटर है बाब दुआत से, और नून बकाया है, या मुतकल्लिम रूट लेटर अब आप लोग उस वक्त बताया करें जब मैं पूछूं, ठीक है। जी सर। और यहाँ पे हदानी में सर अना जो है ये सॉरी या मुतकल्लिम भी ही है। ठीक है, हदा का फाइल क्या है? हदा का फाइल सर हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी, या वो कहेगा अगर अल्लाह मुझे हिदायत देता, या उसका ये कहना, या उसका कहना, यानी अन तक़ूला जी कोई ठीक। किसी जान का कहना, औ तक़ूला, अब जी तक़ूला का फाइल हिया है, ये फिर वही नफ्स की तरफ वापस रिवर्ट हो रहा है। या कोई जान जी ये ठीक। कहे लौ अन्नल्लाह हदानी, काश अल्लाह मुझे हिदायत देता, लकुन्तु मिनल मुत्तकीन, क्या तर्जुमा है, क्या एक्सप्लेनेशन है? जी सर। सर ये लाम जो है, लाम जो अभी वाक्य है लो के जवाब पर। जी जी कंटिन्यू। जी कुतु फेले नाकिस है, अना इसमें इसम है इसका, मिनल मुत्तकीना कुंतु की खबर है, मुत्तकीना इस्मुल फाइल का सीगा है, वाव काफ या रूट लेटर है, बाबे इख्तियार से है। तो क्या तर्जुमा तो मैं जरूर परहेजगारों में से होता। होता, ठीक है, गुड। जी उम्मे अब्दुल्ला, औ तक़ूल हीन तरल अज़ाब लौ अन्न ली कर्रतन फ़अकून मिनल मुहसिनीन, एक्सप्लेन करें। जी सर। औ हरफ अतफ है, तकुला मज़ारे मंसूब है, वही अतफ हो रहा है क्योंकि अन मसदरिया की वजह से, और हीना तरल आज़ाबा ये मुतालिक बन जाएगा। हीना ज़र्फ़ ज़मान है और ये तरल अज़ाबा ये मुज़ाफ़ इलैह बन जाएगा इस ज़र्फ़ का। तरा फ़ेल मुज़ारे है, अज़ाबा मफ़ूल बिही है। ठीक है, कंटिन्यू। जी औ तकुला सांस क्यों हीना फूल तरल गया अज़ाबा, आपका? या नहीं मैंने सोचा शायद तर्जुमा करना है। नहीं कंटिन्यू करें, या टाइम बहुत हो रहा है, मेरे जी ठीक है। लव अन्ना ली कर्रतिन, लव यहाँ पर काश के मीनिंग में आया है। अन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल है, ली खबरू अन्ना है, कर्रतन इस्मु अन्ना है, और ये सारा यहाँ पर लव से लेके एंड तक मकूला है। फा यहाँ पर 5 सबबिया है। ये सबबिया है। ओके ठीक है। और अकूना जो है ये मज़ारे मंसूब है क्योंकि ये तमन्नी के बाद यानी लव के काश के मीनिंग के बाद फा जब आ जाए किसी मुजारे पर तो वो मंसूब हो जाता है। और इसमें अना जो है वो इस्म है इसका, और मिनल मोहसिनीन इसकी खबर हो जाएगी काना की, जिसमें मोहसिनीन इस्मुल फाइल का सीगा है। ठीक है, क्या तर्जुमा होगा? या वो कहे जब देखे अजाब, काश
میرے پاس کرتن کا سر ایک ترجمہ اور باری. کاش میرے پاس ایک اور کرتن باری کا ہوتی مطلب تو میں ہوتا ہے جیسے نا آپ نے کبھی وہ راؤنڈ نہیں ہوتا، جی 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 صحیح ٹھیک. یعنی آپ نے ایک دفعہ سٹارٹ لے کے آگے گئے، پھر دوبارہ وہی ہوں کام کرنے چلے گئے، آپ نے دوبارہ اس کام کو سٹارٹ کیا، یہ ہوتا اچھا ہے کرتن. صحیح. ٹھیک ہے. یا وہ کہے کہ جب دیکھتا ہے عذاب کو، کاش میرے پاس ایک اور باری ہوتی تو میں احسان کرنے والوں میں سے ہو جاتا. میں احسان کرنے والوں میں سے ہو جاتا، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. اوکے جی، لاسٹ ہے بلا. اللہ تعالیٰ نے آپ جواب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا، کیوں نہیں. قد جاءت کا آیاتی، قد تاکید کے لیے ماضی، جاءت فعل ماضی، اس کا فاعل ہے آیاتی، کاف مفعول. قد جاءت کا آیاتی، تمہارے پاس میری آیات آ چکی. فکذبت باب تفعیل، انت فاعل، تم نے اس کو جھٹلا دیا. فا ترتیب کے لیے آ رہا عطف ہے. فکذبت بہا، ہا ضمیر آیات کی طرف کہ تم نے ان کو کیا کیا، اس کی تکذیب کر دی. واستکبرت باب استفعال اور انت فاعل، واستکبرت اور تم نے تکبر کیا. وکنت من الکافرین، انت اس کا اسم، من الکافرین خبر، اور تم کافروں میں سے ہو گئے، یعنی تم نے ایسا انکار کیا کہ تم ڈھیٹ بن گئے. الکافر تو اسم آ رہا ہے، فعل نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی آدمی کا مستقل ایک کام پر ڈٹ جانا، اور اس کا یہ اس میں تاکید آ جاتی ہے. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم کافروں میں سے ہو گئے. یعنی یہ جو پیچھے باتیں ہے، کوئی آدمی روز قیامت یہ حسرت اب نہیں کر سکتا، کیونکہ انبیاء آ گئے، اللہ تعالیٰ کی کتاب آ چکی، حجت تمام ہو چکی. آپ کو روز قیامت یہ نہیں کہہ سکتا کہ او تقول لو ان اللہ ہدانی. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہوتی تو میں نماز پڑھ لیتا. بھائی تمہارے سامنے اذان ہو رہی تھی، نماز کا وقت تھا، تم اٹھ کر نہیں گئے. لوگ نعوذ باللہ اس معاملے کو اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. نہیں، تم نے اپنے اختیار سے یہ عمل کیا ہے، تم نے اپنے اختیار سے یہ کیا ہے، تم اللہ پر نہیں ڈال سکتے. تو روز قیامت یہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہدایت دیتا. اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کی راہیں دکھا دی نا، یہ قرآن مجید ہے. واللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ تم نماز نہ پڑھو، تم دیگر معاملات میں اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کرو. تمہارے سامنے احکامات بھی موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے. پھر یہاں ایک لفظ آپ دیکھ رہے ہیں وَاسْتَكْبَرْتَ. ان سب باتوں سے تکبر کا کیا تعلق ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، کافروں میں سے ہو جاتے ہیں، اس کو تکبر بیان فرمایا ہے کہ اللہ کا انکار یہ تکبر ہے. ہلکا سا میں آپ کو بتاتا چلوں. اب دیکھیں، میں ابھی آپ ریسنٹلی تو خیر ایسی بات آپ لوگوں سے نہیں ہوئی ہے، اگر آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل دونوں کی شخصیتوں کا موازنہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کا سوال کیا تھا اللہ سے کہ یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا. اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول کر لی. تو کل کو ابو جہل کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، میرے لیے کیوں نہیں قبول کی، اس کے لیے کیوں کی. اب ذرا تھوڑا سا، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ ریزنز بھی ہوتے ہیں. یوں دیکھ لیجئے کہ اب اگر آپ ایک چیز کا موازنہ کریں کہ عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی طرف نکل پڑے ہیں گھر سے، اور ابو جہل کو یہ جرت نہیں ہوئی. آخر تک ابو جہل کو جس وقت ہجرت مدینہ ہوئی اس وقت بھی اکیلے تنہا ابو جہل کو اس بات کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلا دے. اس کو اکیلے یہ جرت نہیں ہوئی. لیکن آپ دیکھ لیں عمر رضی اللہ عنہ کو، وہ تو تلوار لے کر نکل چلے تھے. تو اس وقت اگر آپ موازنہ کریں تو کون زیادہ سخت تھا؟ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں زیادہ سخت تھے، لیکن کچھ نہ کچھ ڈیفرنس تھا دونوں میں. اور ڈیفرنس کیا تھا؟ ڈیفرنس یہ تھا کہ ابو جہل تکبر کی بنیاد پہ انکار کر رہا تھا. وہ اس بات کو مانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، قرآن برحق ہے، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے.
یعنی ان کے نزدیک یہ بات تھی ہی نہیں کہ کوئی نبی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی قرآن بھی ہے، کوئی اسلام بھی ہے، کوئی رب بھی ہے. وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے. جبکہ ابو جہل جو کچھ کر رہا تھا وہ تکبر کی بنیاد پہ تھا. پھر ابو جہل کا ایک اور مسئلہ تھا، وہ اس بات کو عصبیت کی بنیاد پر لے جاتا تھا کہ میں فلانے قبیلے سے ہوں، یہ تو بنو ہاشم ہے، تو یہ تو اس کے نزدیک یہ قبیلوں کی، یعنی قبیلوں کی بنیاد پر جو عصبیت تھی، اس میں تکبر بھرا ہوا تھا. جبکہ عمر رضی اللہ عنہ ان تمام باتوں سے پاک تھے. وہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے کہ یہ بنو ہاشم ہے، یہ فلانے، نہیں، ان کو اس سے نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ بس وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ نبی ہیں، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے. تو آپ پورے اگر تھوڑا سے انالیسس کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں صحابہ، آپ اگر سب کا موازنہ کریں تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنے متکبرین تھے کسی کو بھی ہدایت نہیں ملی، سب کے سب کفر میں مر گئے. صرف ان کو ہدایت ملی، یعنی قریش میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے مکہ میں، صرف ان کو ہدایت ملی جو بیسیکلی ڈاؤٹ کرتے تھے کہ کیا واقعی نبی ہو سکتے ہیں، کیا واقعی نبی ہو سکتے ہیں. صرف وہ لوگ ایمان لے آئے آخر تک. جتنے بھی صحابہ ایمان لائے ہیں وہ، حتیٰ کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، فائنل سٹیٹمنٹ ان کی کیا تھی جب فتح مکہ ہوا؟ تو جب عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو لے کر گئے ہیں ان کے سامنے کہ آپ ایمان لے آئیں، تو وہ اللہ پر ایمان لے آئے. اور پھر جب انہوں نے نبوت کا اقرار کیا تو وہاں بھی انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ابھی بھی میرے دل میں کچھ ہے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ تکبر نہیں تھا، ڈاؤٹ تھا. یعنی وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی کہ انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی ہم میں سے، کہ ہم تو یہ عرب ہیں اور ہم تو یہ نبوت والے معاملات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ نبوت تو ساری بنی اسرائیل میں آئی ہیں. تو اس کا مطلب ان کے دل میں ابھی بھی ڈاؤٹ تھا. تو ان ڈاؤٹ کا یہ کلیئر کر رہا ہے کہ ان کے دل میں تکبر نہیں تھا، ڈاؤٹ تھا صرف، کہ ابھی بھی اس معاملے میں میرے دل میں کچھ ہے. تو ان کو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ اب تو بس کرو. پھر کیا ہوتا ہے، وہ آگے چلتے ہیں تو کچھ دن گزرتے ہیں، وہیں مکہ فتح ہو جاتا ہے. تو شاید وہ پوری سٹوری کو میں شارٹ، مجھے پوری طرح یاد بھی نہیں ہے. بہرحال وہ کچھ معاملہ ہوا تو وہ باتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے سامنے اس کا تذکرہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس وقت انہوں نے کہا ہاں اب میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ یہ بات تو آپ کو اور کوئی نہیں بتا سکتا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں، سیرت النبی کو ڈیفرنٹ تناظر میں دیکھا کریں. ہم لوگ بس ایک مجرد واقعات دیکھتے ہیں، نہیں، اس کے اندر بڑے سبق ہیں. تو جو تکبر اختیار کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے. ہدایت کے لیے دل کے اندر تکبر کا نہ ہونا ضروری ہے، اور چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات، جس کے دل میں تکبر آئے گا وہ ہدایت سے دور کر دیا جائے گا، اس کو نہیں ملے گی. ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حفاظت کی، بتائیے. اگر ایمان کی اگر ہم اس طرح کیلکولیشن کریں تو سب سے زیادہ ایمان کے حقدار اس وقت کون تھے؟ ابو طالب تھے. لیکن ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی. کیوں؟ ان کا آخری جملہ اس بات کو کلیئر کر رہا ہے کہ میں اگر مر گیا تو یہ پیچھے جو کھڑے ہیں یہ کیا کہیں گے کہ ابو طالب نے موت کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. یہ تکبر کا جملہ تھا. اس کا مطلب دل میں تکبر موجود تھا. یہ متکبرانہ جملہ تھا کہ میں موت کے خوف سے اب ایمان لے آؤں گا، تو بعد میں میرے مر جانے کے بعد یہ لوگ یہ کہیں گے میں دین ابراہیمی پر اپنی موت قبول کرتا ہوں، یعنی میں اس پر اپنا اختتام کرتا ہوں. دیکھ لیں، تکبر ایک ایسی چیز ہے جو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ پیدا. آج اگر آپ کہیں گے جی وہ تو چلو کفار تھے، آج آپ مسلمانوں میں اس کو کیسے تکبر کو ہم نکالتے ہیں؟ ایسے نکالتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ایک آدمی نماز پڑھنے نہیں جا رہا، یہ انکار نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ عملی انکار ہے نا. آج اگر لوگوں کو کہیں اپنے ٹخنوں سے ذرا شلواریں اوپر رکھا کرو کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو کہتے ہیں جی ہمیں تکبر نہیں ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تکبر تھا اس لیے وہ کرتے تھے؟ تم اپنی گارنٹی دے رہے ہو کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. واحد انسان ہے دنیا میں جن کو گارنٹی دی تھی کہ ابو بکر آپ میں تکبر نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت کمزور تھے، کیونکہ وہ ہماری طرح مٹن نہیں ہر وقت کھاتے تھے نا، یا بڑی تازہ برگر، چکن، بیف، اپنا پیزاز. تو وہ سادہ غذائیں تھیں. اس وقت وہ سب لوگ نحیف ہوا کرتے تھے، وہ لیکن وہ زیادہ ہی تھے.
تو ان کے جو کولے کی ہڈی ہے وہ اس پر گوشت نہیں تھا، تو اس پر چادر ٹکتی نہیں تھی، وہ بار بار چادر کو اوپر کرتے رہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے آگے اپنا عذر پیش کیا، تو بھئی یہ میرے ٹکتی نہیں ہے. آپ نے پھر ان کو کہا آپ کو پرمیشن ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی چادر نیچے جا بھی رہی ہے تو کوئی بات نہیں، جائے پڑی. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں تکبر نہیں تھا، تو اس کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. بتائیے محمد طارق کو اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ میرے دل میں تکبر نہیں ہے؟ کوئی ہے کوئی گارنٹی لینے دینے والا؟ لیکن یہ قوم سمجھنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ اچھا انگریز کہیں گے نکرے پہن لیں گے، یعنی وہ بھی ظاہر کر دیں گے جو اللہ نے منع کیا ہے کہ مرد کے گھٹنوں سے اوپر معاملہ نہیں جانا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایک انچ کا ٹخنا نہیں ننگا ہو سکتا. نہیں 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 نہیں، ادھر تو بھائی ساری دنیا کے دلائل آ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہی تو تکبر ہے. اور کس کو تکبر کہتے ہیں؟ کہ تمہارے معاملے بڑائی کا شکار ہو چکے ہیں، تم سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہو. اسلمو، سرنڈر کر دو، یہی ہے. فرمانبرداری قبول کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. پھر روز قیامت یہ کلام ہوگا اللہ کا کہ ہاں یقیناً تمہارے پاس آیات آ گئی تھی، تم نے ان کا انکار کر دیا، تکبر کیا، اور تم کافروں میں سے ہو گئے. اب تمہارا کوئی گلہ نہیں بنتا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.